السلام علیکم ناظرین، میں رضوان رفیق باجوہ روشن سائے ویلفیئر نیوز نیٹ ورک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم گفتگو کریں گے جو اس سیزن میں یعنی موسم برسات میں جو بارشیں ہوں گی اس پہ زمینی جو حقائق ہیں ان کے متعلق بات چیت میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھیں گے۔ تو سب سے پہلے میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ پچھلے کئی سالوں کی طرح اب بھی ہمارے پاس بارشوں کے پانی کے نکاس کا کوئی انتظام نہیں، اور یہ کسی ایک صوبے کا مسئلہ نہیں، کسی ایک شہر کا مسئلہ نہیں، یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے۔ حکمران مختلف ہیلے بہانے کر کے یہ وقت گزار لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کوئی ہمارے ملک میں نیا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ بہرحال آنے والے مہینوں میں جب یہ بارشیں شروع ہو جائیں گی تو آپ کو یقینی طور پر ہماری یہ بات یاد بھی آئے گی، اور آپ سوچیں گے کہ حکمرانوں نے اس حوالے سے کیا کیا۔ ہم آپ کو پہلے بھی بتاتے رہے ہیں کہ ہمیشہ جو ہمارے ملک کے مستقل جو مسائل ہیں ان میں موسم برسات ہو یا سردیاں جب موسم تبدیل ہوتا ہے اس سے پہلے آپ اندازہ لگا لیں کہ ستمبر سے یہ کام شروع ہو جاتا ہے جسے ہم سموگ کا نام دیتے ہیں، اور پھر فضائی آلودگی پہ سیمینار ہوتے ہیں، عدالتوں میں کیس چلتے ہیں، عدالتیں رپورٹ طلب کرتی ہیں۔ شروع میں تو سارا زور اینٹوں کے بٹھوں پر ہوتا تھا کہ ان کو بند کر دیا جائے، پھر زگ زیگ ٹیکنالوجی کا زمانہ آیا، اور اب بھی وہ جو اینٹوں کے بٹھے ہیں انہوں نے اپنے بٹھوں کو زگ زیگ ٹیکنالوجی پہ منتقل نہیں کیا۔ کچھ ایسے ہوں گے جنہوں نے یہ کام کیا۔ سموگ کا جو سلسلہ جب شروع ہوا تھا تو ایک دفعہ تو ایسا ہوا تھا کہ کوئی 6 ماہ کے لیے اینٹوں کے بٹھے جو ہیں وہ ان پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ یہ 2018-19 کی بات ہے۔ وہ اپنی جو پیداوار ہے اینٹوں کی وہ جاری نہیں رکھ سکتے تھے، تو پھر اینٹوں کا ریٹ آسمانوں تک پہنچ گیا۔ ایک مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اگر 1000 اینٹ 4000 روپے میں ملتی تھی تو اس کا ریٹ 15,000 روپے پہ چلا گیا، یہ بندش کی وجہ سے۔ بہرحال پھر زگ زیگ ٹیکنالوجی کا بیچ میں مسئلہ آیا کہ جی اس پہ منتقل کریں۔ اسی طرح جب یہ موسم سموگ کا شروع ہوتا ہے تو کئی دوسرے اقدامات کیے جاتے ہیں۔ وہ ہم نے پچھلے سال بھی سموگ شروع ہونے سے پہلے اس کی نشاندہی کی تھی۔ اب بھی ہم جیسے یہ برسات کے موسم سے ہمیں فرصت ہماری حکومت کو ملے گی اور آگے پھر سموگ کا سلسلہ شروع ہوگا تو ہم لازمی طور پر اس پہ بات کریں گے۔ آج ہم صرف بارشوں کے حوالے سے آپ سے گفتگو کو اسی پر فوکس رکھنا چاہتے ہیں۔ اب اگلے کچھ دنوں میں یا اگلے ماہ آپ کہہ لیں
بارشوں کا جب سلسلہ شروع ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کراچی ہو، کوئٹہ ہو، آزاد کشمیر ہو، پنجاب ہو، اسی طرح کے جو بڑے شہر ہیں جتنے بھی، مطلب چاروں جو صوبے ہیں جہاں بھی بارشیں ہوں گی وہاں پہ سیلاب بھی آئے گا۔ یہ ایک تو پہلے ہوتا تھا کہ دریاؤں میں بھارت نے پانی چھوڑ دیا، اس سے سیلاب، لیکن اب ہمارے ملک کی یہ صورتحال ہے کہ بارشیں اگر زیادہ ہو جائیں تو وہ بارشی پانی سے ہی سیلاب آ جاتا ہے اور جو بہت تباہی مچاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ابھی تک حکومت نے اس حکومت نے کیا، پچھلی حکومتوں نے بھی کوئی ایسے اقدامات نہیں کیے کہ اس جو بارشی پانی ہے اس کا نکاس بر وقت ہو سکے، یا اس کو سٹور کرنے کے لیے کچھ اقدامات کیے گئے ہوں، جیسے واٹر ٹینک ہوتے ہیں یا جو ڈیمز ہیں وہ موجود ہوں تو بارش کا پانی پھر ان میں جمع ہو جاتا ہے۔ ڈیم تو ہمارے ملک میں فوری طور پر کئی سالوں سے یہ ڈیم بنے ہی نہیں، اور جو بن رہے ہیں وہ بھی 2027-28 میں جا کے وہ کمپلیٹ ہوں گے۔ اس وقت تک اور کئی مسائل ہوں گے، آبادی بڑھ چکی ہوگی۔ تو اس میں صرف یہی نہیں کہ آپ کے حکومت ہی اس میں قصوروار ہے، اس میں نجی شعبہ بھی، یہ جو سوسائٹیاں بنتی ہیں، کئی سوسائٹیاں ایسی بھی بنی، بڑی مشہور و معروف سوسائٹیاں وہ موجود ہیں جن میں نکاسی یا آپ کا کوئی انتظام ہی نہیں ہوتا تھا، اور وہ عارضی طور پر پانی کو کبھی کسی طرف نکالتے تھے، کبھی کسی طرف نکالتے تھے۔ اسی طرح یہ جو واٹر ٹینک ہے، مطلب اگر لاہور کی آپ مثال لیں تو اس میں ایک منصوبہ بنایا گیا جی، واٹر ٹینک بنائے جائیں مختلف شہر کے، جہاں پانی کھڑا ہوتا ہے وہاں پہ واٹر ٹینک بنائے جائیں تاکہ وہاں پانی بارش کا جو ہے وہ جمع کیا جا سکے، لیکن یہ منصوبہ ابھی تک ادھورا ہے۔ 2021 کے بعد کوئی بھی واٹر ٹینک منصوبے پہ کام نہیں ہو سکا، لیکن آپ جب دیکھیں گے کہ جب پانی کھڑا ہوگا تو جو موجودہ حکومت ہے وہ پچھلی حکومت پہ اس کی ذمہ داری ڈالے گی۔ پچھلی حکومت والے کہیں گے کہ جی ان کی نااہلی ہے، محکمے اس بارے میں اپنی رائے دیں گے، وہ فیزیبلٹی رپورٹیں جو ہیں وہ بننا شروع ہو گئی ہیں، اور آپ روزانہ کی بنیاد پر ایسے پروگرام سنیں گے یا ایسے تجزیے سنیں گے یا ایسی خبریں آپ کے پاس محکموں کی طرف سے بھی آئیں گی، حکومت کی طرف سے بھی آئیں گی کہ جی یہ واٹر ٹینک بنائے جا رہے ہیں، یہ پائپ لائنیں تبدیل کی جا رہی ہیں، نالوں کی صفائیاں شروع ہو جائیں گی۔ تو یہ ہم صرف وقتی طور پر یہ موسم گزارنے کے لیے ایک آدھا ماہ پہلے یہ ساری کارروائیاں شروع ہو جاتی ہیں تاکہ عوام کو زیادہ اس پہ غصہ نہ آئے۔ اور یہ صرف پسماندہ علاقوں کا مسئلہ نہیں ہے، بڑی بڑی جو نجی ہاؤسنگ سوسائٹیاں یا حکومت کی جو سوسائٹیاں، گورنمنٹ کی جو سوسائٹیاں، وہ جب بھی بارش ہوتی ہے وہ مکمل طور پر ڈوب جاتی ہیں، لوگوں کی گاڑیاں ڈوب جاتی ہیں، لوگوں کے تہہ خانوں میں پانی چلا جاتا ہے، ہر سال اس میں ہلاکتیں ہوتی ہیں، اور وہ سلسلہ شروع ہو گیا بلوچستان اور دیگر علاقوں میں جہاں بارشیں شروع ہوئی ہیں، وہاں پہ ایک سیلابی صورتحال پیدا ہوئی ہے اور اس سے ہلاکتیں شروع ہو گئی، اور جب یہ بارشی پانی اکٹھا ہو جاتا ہے اور سیلاب کی صورتحال بنتی ہے تو پھر اس میں
بیماریاں پھوٹ پڑتی ہیں، ہیضہ، ملیریا، ڈینگی، مطلب تمام جو اس طرح کی بیماریاں ہیں وہ پھر موسم میں گندگی سے وہ سب کچھ کھل کے سامنے آ جاتا ہے، اور حکومتی کارکردگی بھی سامنے آ جاتی ہے۔ اسمبلیاں موجود ہیں، آپ دیکھیں گے کہ اسمبلیوں میں بحث مباحثہ ہوگا، وہاں پہ ارکان اسمبلی ایک دوسرے کے خلاف تقریریں کریں گے کہ یہ بارش کا پانی اکٹھا ہوا، یہ اس کے ذمہ دار آپ ہیں، ایک دوسرے پہ الزام تراشی کی جائے گی۔ لیکن زمینی جو حقائق ہے وہ یہ ہے کہ اس بارشی پانی کے متعلق ہمارے پاس کوئی ایسا منصوبہ موجود نہیں کہ جس سے اس سال ہونے والی بارشوں سے نپٹا جا سکے۔ اس لیے عوام اپنی مدد ایپ کے تحت، ہم آپ کو بر وقت آگاہ کر رہے ہیں کہ اپنی مدد آپ کے تحت اپنے انتظامات مکمل کر لیں۔ جہاں نشیبی علاقے وہ اپنے گھروں کو بچانے کے لیے، اپنے گھروں کا سامان بچانے کے لیے بر وقت اس کو سنبھال لیں، کیونکہ حکومت اس سلسلے میں سوائے بیان بازی کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ اور یہ تسلی رکھے کہ حکومت صرف اور صرف بیان جاری کر کے آپ کی دل جوئی کرے گی، یا پھر کہیں پہ ہلاکتیں ہو جائیں گی، وہاں پہ ان کو امدادی چیک دیے جائیں گے اور اس کی تصویریں اتاری جائیں گی، ایک فوٹو سیشن ہوگا مختلف صوبوں میں، مختلف اس کے شہروں میں، کہ جی اتنے پیسے دے دیے۔ کچھ علاقوں کو جہاں زیادہ بارش کی وجہ سے نقصان ہوگا اسے آفت زدہ قرار دے دیا جائے گا۔ یہ وہ پریکٹس ہے جو ہم پچھلے کئی سالوں سے، کئی دہائیوں سے یہ کر رہے ہیں، اور پھر اسی دوران سیلاب کا بھی خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہمسایہ ملک بھارت میں جب ان کا بارشوں کی وجہ سے وہاں پہ سیلاب آتا ہے تو پھر وہ پانی ہماری طرف نکال دیتے ہیں، جسے ہم آبی جاریت کا نام دیتے ہیں۔ لیکن یہ بھی قوم کو اپنے سامنے یہ بات رکھنی چاہیے کہ بھارت سے جو پانی ہماری طرف چھوڑا جاتا ہے وہ بھی ایک معاہدے کے تحت ہی چھوڑا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ ہم نے معاہدہ کر رکھا ہے، لیکن یہاں شور مچ جاتا ہے کہ جی یہ بھارت نے پانی چھوڑ دیا، جان بوجھ کے چھوڑ دیا۔ کچھ تھوڑا بہت ہوتا ہوگا، میں اس سے انکاری نہیں، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ سب کچھ ایک معاہدے کے تحت ہوتا ہے، اور حکمران بھی اس میں عوام کے ساتھ بیانات دینا شروع ہو جاتے ہیں تاکہ ان کی طرف کسی کا دھیان نہ جائے اور ان سے کوئی نہ پوچھے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ لوگوں کی کروڑوں کی املاک، کروڑوں کی ان کی جو کاروباری چیزیں ہوتی ہیں جس میں جناس ہے، دوسری اشیاء، وہ تباہ ہو جاتی ہیں، لوگوں کی گاڑیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اور اسی طرح جو پسماندہ علاقے ہیں جیسے جنوبی پنجاب ہے، اس میں ڈیرہ غازی خان ہے، راجن پور ہے، دور دراز کے علاقے جہاں پہ میڈیا کی اتنی کوریج نہیں ہوتی، وہاں پہ بیماریاں بھی پھیلتی ہیں۔ لوگ کئی مہینے کھلے آسمانوں تلے بیٹھے رہتے ہیں کہ کب پانی اترے اور کب ہم اپنے گھروں میں جائیں، اور اگر زیادہ پانی آ جائے تو یہ لوگ 6 ماہ اپنے گھروں کے باہر کسی محفوظ مقام پر بیٹھے رہتے ہیں۔ بعض جگہوں پہ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑنے پہ تیار نہیں ہوتے، وہاں پھر اور جانی نقصان بھی ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس میں کوئی
منصوبہ بندی ہے نہیں ہوتی. آپ کو میں بتا رہا ہوں، آپ آئندہ چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ساتھ ساتھ جو سلسلہ بیانات کا اس حوالے سے وہ شروع ہو جائے گا. لہٰذا ہم حکومت سے التماس کرتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کوئی پالیسی بنائے اور قیمتی جانوں کو بچائے، لوگوں کی املاک کو بھی بچائے. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا. اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو. خدا حافظ.